بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقہ البیوع رکن بیع یعنی ایجاب اور قبول سے فراغت کے بعد اب یہاں سے متعاقدین کے متعلق احکام بیان کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ عنوان نمبر 52 الباب الاول فی اہلیت العاقدین، باب اول عاقدین کی اہلیت کے بارے میں۔ عاقدین کی اہلیت کے بارے میں مطلب یہ ہے کہ صحت عقد کے لیے عاقدین کے اندر کون سی شرائط ہونی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ عقد بیع کے صحت کے لیے ضروری اور شرط ہے کہ عاقدین عاقل اور ممیز ہو، لہٰذا مجنون کی بیع بھی جائز نہیں اور اس بچے کی جو غیر عاقل ہو، اور صحت عقد بیع کے لیے بلوغ، حریت یعنی آزادی اور اسلام شرط نہیں ہے، اور نہ اعضاء کی سلامتی ضروری ہے۔ ان تمام چیزوں پر کچھ تفصیل کے ساتھ ہم گفتگو کرتے ہیں۔ عنوان نمبر 53 فرماتے ہیں کہ بیع الصبی و شراؤہ، بچے کی خرید و فروخت۔ اس عنوان کے تحت یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ کیا بچے کی خرید و فروخت جائز ہے یا نہیں، اس کے بارے میں فقہائے کرام کی کیا رائے ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بات تو اتفاقی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ وہ بچہ جو غیر ممیز ہو، جو تمیز والا نہ ہو، سنی تمیز کرنے والا نہ ہو اچھے اور برے میں، تو وہ عقد کا اہل نہیں۔ ہاں البتہ صبی ممیز، وہ بچہ جو تمیز والا ہو، تو اس کے اہلیت کے بارے میں فقہائے کرام نے اختلاف کیا ہے۔ حضرات حنفیہ، حضرات مالکیہ اور حضرات حنابلہ کے ہاں معتمد بات یہ ہے کہ صبی ممیز یہ عقد کا یعنی بیع و شراء کا اہل ہے۔ حضرات شافعیہ کا مذہب یہ ہے کہ بچہ وہ بالکل عقد کرنے کا، خرید و فروخت کا اہل نہیں ہوتا اگرچہ وہ ممیز ہو۔ حضرت نے حضرات حنفیہ اور مالکیہ اور حنابلہ کی عبارات حاشیے میں نقل کی ہے۔ حضرات حنفیہ میں علامہ کاسانی رحمہ اللہ کی عبارت ہے۔ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ بلوغ ہمارے نزدیک انعقاد بیع کے لیے شرط نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر عاقل بچے نے بھی اپنا مال بیچ دیا تو اس کی بیع منعقد ہو جائے گی، لیکن ولی کی اجازت پر موقوف رہے گی، اور یا خود اس کی اجازت بلوغ کے بعد اگر خود وہ اپنے بیع نافذ کر دے تب بھی نافذ ہو جائے گی۔ حضرات مالکیہ میں سے علامہ الدردیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحت عقد کے لیے شرط یہ ہے کہ عاقد کے اندر تمیز ہو، اور تمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو بھی مقصد کی بات کی جائے تو اس کو سمجھ لیتا ہے اور اچھی طریقے سے جواب دے دیتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی ایسا ہے جو غیر ممیز ہے، بچپن کی وجہ سے وہ تمیز نہیں کر سکتا، یا بے ہوشی کی وجہ سے یا جنون کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ غیر ممیز ہے، اس کے بیع منعقد نہیں ہوگی۔ حضرات حنابلہ میں سے علامہ مرادوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عاقد الثانی ان یکون العاقد جائز التصرف، یعنی عاقد ایسا ہونا چاہیے جس کا تصرف کرنا جائز ہو، اور عاقد جائز التصرف کی تعریف کرے وہ المکلف الرشید، یہ وہ مکلف ہے الرشید جو سمجھ بوجھ والا ہو۔ ہاں البتہ وہ بچہ جو
الا الصبی الممیز والسفیہ، کہ دیکھیں ہاں وہ بچہ جو صبی ممیز ہو اور یا سفیہ ہو، فإنه يصح تصرفهما بإذن ولیہما، تو ان کا تصرف ان کی ولی کے اجازت کے ساتھ صحیح ہے امام احمد ابن حنبل کی ایک روایت کے مطابق، وہی المذہب، اور یہی صحیح مذہب ہے، وعلیہ الاصحاب، اور اسی پر حضرات حنابلہ کا فتویٰ ہے۔ وہ ہے کہ حضرات حنابلہ بھی کہتے ہیں کہ صبی ممیز کی جو عقد ہوتی ہے، بیع ہوتی ہے، تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوتی ہے، ولی اجازت پر عقد نافذ ہو جاتا ہے، وہ ہے کہ وہ عقد کا اہل ہے۔ لیکن حضرات شوافع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں وتصرفات الصبی والمجنون بإذن الولی ودون اذنہ وبالغبطۃ والغبینۃ باطلہ، بچے اور پاگل کے تصرفات ولی کی اجازت کے ساتھ ہو یا ولی کی اجازت کے بغیر ہو، بالغبطۃ والغبینہ، ٹھیک ٹھاک ہو یا دھوکے سے ہو، سارے کے سارے باطل ہے۔ یہ امام غزالی رحمہ اللہ کی عبارت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے کے تصرفات مطلقاً باطل ہے، اس کے اندر عقد کی صلاحیت ہی موجود نہیں ہے۔ حضرت نے علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت نقل کی ہے، اور علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے یہاں پر تفصیل کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل کا بھی ذکر کیا، امام شافعی رحمہ اللہ کی دلائل پر تبصرہ بھی کیا ہے، اور جمہور کے دلائل کو بھی ذکر کیا ہے۔ چنانچہ علامہ ابن قدامہ فرماتے ہیں کہ صبی ممیز کا تصرف، یعنی بیع اور شراء کا تصرف، وہ خریدتا ہے یا بیچتا ہے، اس کو وہ تصرف ان چیزوں میں جائز ہے جن چیزوں کا اس کو ولی اجازت دے۔ فی احدی الروایتین، یہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے، وہ قول ابی حنیفہ، اور یہ امام صاحب کا بھی قول، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول بھی ہے۔ اور امام احمد ابن حنبل کا دوسری روایت یہ ہے کہ صبی ممیز کے تصرفات جائز نہیں ہیں حتیٰ یبلغ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، وہ قول الشافعی، اور یہی امام شافعی کا بھی قول ہے۔ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی قول کی دلیل کیا ہے؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ کی قول کی دو دلائل ذکر کرتے ہیں۔ نمبر ایک، صبی ممیز غیر مکلف، وہ مکلف نہیں ہے، یعنی وہ احکامی شرعیہ کا، احکامی تکلیفیہ کا مکلف نہیں ہے۔ جب وہ مکلف نہیں ہے تو ممیز اور غیر ممیز برابر ہو گیا، تو جس طرح غیر ممیز کے تصرفات باطل تو ممیز کے تصرفات بھی باطل۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ دیکھیں وَلِأَنَّ الْعَقْلَ لَا يُمْكِنُ الْوُقُوفَ مِنْهُ عَلَى الْحَدِّ الَّذِي يَصْلُحُ بِهِ التَّصَرُّفُ، دیکھیں عقل کے بارے میں یہ جاننا ممکن نہیں کہ بھائی عقد، یہ جو عقل ہے یہ یعنی وہ حد جاننا جس حد کی وجہ سے عقل کے اندر تصرف کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، وہ معیار اور وہ حد جاننا ممکن نہیں، اس لیے کہ یہ تو ایک مخفی چیز ہے، اور اس صلاحیت کے اندر کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، اور یہ کمی بیشی جو ہے نا، اس کے اندر جو زیادتی ہے خفیت تدریجاً ہوتی ہے، آہستہ آہستہ، اور وہ تدریج بھی خفی ہے۔ تو شارع نے اس کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا، اور وہ ہے بلوغ۔ لہذا جب بھی بچہ بالغ ہو جاتا ہے تو شریعت کی نظر میں اس کا عقل پختہ ہو جاتا ہے، اور بلوغ سے پہلے اس کے لیے عقلاء یعنی عاقلوں کے احکام اس کے لیے ثابت نہیں ہوں گے، اس لیے کہ بلوغت سے پہلے اس کا جو عقل مند ہونا ہے وہ ایک ظنی ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دوسری دلیل تھی۔ علامہ ابن قدامہ حنبلی فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے، یعنی جو ہماری راجح قول ہے اور جمہور کا جو قول ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَمَعْنَاهُ۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ ان کو آزماؤ، ان یتیموں کو، تاکہ تم ان کی سمجھ بوجھ کو جان لو۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے یتیموں کو آزمانے کا حکم دیا ہے تاکہ تمہیں ان کا رشد، ان کا سمجھ معلوم ہو جائے، اور ان کا یہ جو امتحان ہے یہ اس وقت متحقق ہوگا جب ہم ان کو تصرف کرنے کا اختیار دیں گے۔ ہم ان کو کہیں کہ بھائی تو بیع خرید و فروخت کر سکتا ہے، تب ان کی آزمائش ہوگی، ان کا امتحان لیا جائے گا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ بھائی یہ دھوکہ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، یعنی آیت کریمہ سے استدلال ہے کہ آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یتیم جو نابالغ ان کا آزمانے کا حکم دیا ہے، اور یہ آزمانے کا حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی سمجھ کو معلوم کیا جائے، اور یہ آزمانا، یہ امتحان تب متحقق ہوگا جب ہم ان کو بیع اور شراء کا اختیار دیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بھائی ان کو دھوکہ لگتا ہے یا نہیں لگتا۔ ایسے تو آزمائش اور امتحان متحقق نہیں ہوگا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بھائی بچے کے اندر جب تمیز آ جاتا ہے تو اس کو تصرف کا اختیار ہونا چاہیے، وہ تصرف کا اہل ہونا چاہیے۔ دوسری بات کہ چونکہ یہ جو صبی ممیز ہے، یہ عاقل ہے، ممیز ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حجر پابندی نہیں ہے، لہٰذا ولی کی اجازت کے ساتھ اس کا تصرف صحیح ہونا چاہیے۔ جس طرح غلام عاقل ممیز ہوتا ہے اور اس کے اوپر کوئی پابندی بھی نہیں ہوتی، تو وہ اپنے مولا کی اجازت کے ساتھ اس کا تصرف جائز ہوتا ہے۔ ہاں البتہ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل اول کا جواب دیتے ہیں کہ دیکھیں صبی ممیز اور صبی غیر ممیز برابر نہیں ہے، بلکہ ان دونوں میں فرق ہے، اس لیے کہ وہاں پر صبی غیر ممیز کے تصرف میں کوئی مصلحت اور فائدہ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس کے اندر تو تمیز ہی نہیں ہے، اس کے اندر پہچان ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کے امتحان لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی تو حالت تو پہلے سے معلوم ہے۔ اس لیے آپ صبی ممیز کو صبی غیر ممیز پر قیاس نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات کہ آپ نے جو یہ کہا کہ بھائی عقل کے بارے میں اطلاع ممکن نہیں ہے، عقل کے بارے میں معلوم کرنا ممکن نہیں ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی عقل کے بارے میں آثار کے ساتھ، علامات کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے انسان کا عقل، کہ اس کے اندر کتنا عقل ہے۔ جب وہ تصرفات کرتا ہے اپنی مصلحت کے موافق کرتا ہے یا اپنی مصلحت کے خلاف کرتا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ بالغ کے حق میں بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے، بالغ کے حق میں بھی اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے حق، اپنی مصلحت کے موافق تصرفات کرے گا تو اس کو عاقل سمجھا جائے گا، اور اگر وہ اپنے مصلحت کے خلاف تصرفات کرے گا تو اس کو غیر عاقل سمجھا جائے گا۔ تو لہٰذا اس کی سمجھداری معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو مال دیا جائے اور اس کے تصرف کو صحیح قرار دیا جائے، یعنی بالغ کے حق میں۔ تو لہٰذا یہاں پہ جو صبی ممیز ہے اس کے حق میں بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ ہاں اگر صبی ممیز نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر تصرف کر دیا تو پھر اس کا تصرف صحیح نہیں ہوگا، اور ولی کی اجازت کے ساتھ تصرف صحیح ہوتا ہے، اور ولی کی اجازت کے اوپر موقوف ہوگا۔ یہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول ہے۔ جہاں تک صبی غیر ممیز ہے تو اس کا تصرف جائز نہیں ہے اگرچہ ولی اجازت دے دے۔ ہاں البتہ الا فی الشیء الیسیر، اگر تھوڑی چیز ہے، مثلا پاپڑ خرید رہا ہے چھوٹا بچہ، چاکلیٹ خرید رہا ہے یا کوئی دوسری چیز ہو، تو یہ شیء یسیر کے اندر صبی غیر ممیز کا تصرف بھی جائز ہے، اور اس کی دلیل حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہ اشتری من صبی عصفورا،
حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بچے سے چھڑیا لیا اور فارسلہ اور اس کو چھوڑ دیا۔ تو ابن ابی موسیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچے سے خریدنا جائز، اور بچہ وہ تصرف کا اہل ہے، شے یسیر میں غیر ممیز بھی۔ البتہ شے یسیر نہ ہو بلکہ شے قصیر و زیادہ ہو، قیمتی ہو، تو وہاں پر پھر غیر ممیز کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے جو بات کی یہ قوی اور راجح بات ہے، اس لیے کہ صبی ممیز یعنی تمیز والا بچہ وہ خرید اور فروخت کی اس کو ضرورت پڑتی ہے، اور جب وہ سن تمیز کو پہنچ جاتا ہے تو سن تمیز تک پہنچنے کی وجہ سے بے سے مانع بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں البتہ یہاں پر جو احتمالی ضرر تھا، تو جب ہم نے اس کے عقد کو ولی کی اجازت پر موقوف کر دیا تو وہ ضرر احتمالی بھی ختم ہو گیا۔ واللہ سبحانہ وتعالی اعلم۔ آگے مزید فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو صبی ممیز ہے اس کی بے اور شراء یہ حضرات حنفیہ کے ہاں ولی کی اجازت پر موقوف ہو کر منعقد ہوگی، اسی طرح حضرات مالکیہ اور حنابلہ کے ہاں۔ اب فرماتے ہیں کہ دیکھیں ایک بچہ ایسا ہے کہ ولی کی طرف سے اس کو اجازت نہیں ملی، تو حضرات حنفیہ کے ہاں یہ جائز ہے کہ ولی اس بچے کو تمام تجارتی عقود کا اذن عام دے دے۔ ہاں البتہ اس سے اذن عام سے صرف وہی عقود مستثنیٰ ہوں گے جس کے اندر ضرر محض ہو، مثلا کسی کو قرض دینا، کسی کا کفالہ ذمہ لینا، کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا وغیرہ وغیرہ، وہ مستثنیٰ ہوں گے، لیکن اس کے علاوہ تمام جو عقودی تجاریہ ہے سب کی اذن عام دے سکتا ہے۔ لہذا اگر ولی نے اذن عام دے دیا ضرر محض یعنی عقودی ضارہ کے علاوہ میں، تو پھر ان عقود کا انعقاد اذن خاص پر موقوف نہیں ہوگا، خاص ہر عقد کے لیے اذن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چنانچہ علامہ حسکفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أَذِنَ لَهُمَا أَيْ لِلصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الْوَلِيُّ، اگر ولی نے صبی اور معتوہ آدمی کو اجازت دے دیا فَهُمَا فِي شِرَاءٍ وَبَيْعٍ كَعَبْدٍ مَأْذُونٍ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ، تو وہ بیع اور شراء میں، خرید و فروخت میں اس غلام کی طرح ہے جس کو ہر حکم یعنی اس کو عبد معذون جس کو اجازت دیا گیا ہو، فی کل احکامی تمام احکام میں اسی کی طرح ہے۔ لہذا تمام احکام میں جس طرح کے عبد معذون اس کے تمام تصرفات نافذ اور ہر عقد کے لیے اذن خاص کی ضرورت نہیں ہوتی، اسی طرح صبی ممیز کی اجازت کے بعد بھی اس کو ہر عقد کے لیے اذن خاص کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لہذا اگر صبی ممیز نے کوئی چیز بیچ دی یا کوئی چیز خرید دی یا کسی چیز کو کرائے پر دیا یا کسی چیز کو کرائے پر لیا یا کسی کو یعنی مزدوری پر رکھا یا ہر وہ عقد کیا جس عقد کے اندر نفع اور نقصان کا احتمال ہو، اور اس نے اس اذن عام کی وجہ سے کیا جو اذن عام اس کو پہلے سے اپنے ولی کی طرف سے مل چکا ہے، تو اس کا یہ تصرف صحیح ہوگا اور یہ نافذ ہوگا اور اس بچے کے اوپر لازم ہوگا اسی وقت سے جس وقت سے یہ تصرف اس سے صادر ہوا ہے، یعنی صدور کے وقت سے، گویا کہ دوبارہ یہ موقوف ہو کر منعقد نہیں ہوگا بلکہ یہ اسی وقت سے نافذ ہوگا جس وقت سے بچے نے اس کو صادر کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس حکم کو عام قرار دیا ہے، یہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ بچے کے تمام تصرفات جائز ہے اگرچہ وہ تصرفات غبن فاحش کے ساتھ کیوں نہ ہو، یعنی اس کو بہت زیادہ دھوکہ لگائے اور غبن فاحش
تو غبن فاحش کی صورت میں بھی اس کا یہ تصرف نافذ ہوگا۔ البتہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں بھائی، غبن فاحش کی صورت میں بچے کا تصرف نافذ نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صاحبین کے قول میں بچے کی مصلحت زیادہ ہے، لہذا صاحبین کے قول پر فتویٰ دینا چاہیے کہ بھائی بچہ جو غبن فاحش کے بغیر جو تصرف کرے گا تو اس کے لیے اذن خاص کی ضرورت نہیں ہوگی، اور وہ وقتی صدور سے عقد نافذ سمجھا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر غبن فاحش کے ساتھ عقد ہو تو پھر وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہوگا، ولی کی اجازت کے بغیر وہ نافذ نہیں ہوگا۔ یہ حضرات صاحبین کی رائے ہے، اسی میں بچے کی مصلحت ہے۔ یہاں تک تو حضرات فقہائے کرام کی رائے کا ذکر ہوا۔ آگے بیان کرتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر جمہور کا جو مذہب ہے، یعنی فقہ اسلامی کے اندر جو جمہور علماء ہے ان کا مذہب وہ مختلف ہے انسانی قوانین سے۔ قوانین الوضعیہ یعنی انسانوں نے جو بنائے ہوئے قوانین ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین سے جمہور فقہائے اسلام کا مذہب مختلف ہے۔ اور وہ کس طرح مختلف ہے؟ وہ اس طرح مختلف ہے کہ بھائی وضعی قوانین کے اندر ہر عقد کے صحت کے لیے بالغ ہونا شرط ہے کہ عاقد بالغ ہوگا تب اس کا عقد درست ہوگا، اگر بالغ نہ ہوگا۔ لہٰذا انگریزی قانون کے دفعہ نمبر 11 اس نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ عقد کی اہلیت کے لیے ضروری ہے کہ عقد کرنے والا بالغ ہو۔ یہ ان عام قوانین کے مطابق جو بلاد کے اندر رائج ہے۔ اور پھر انگریزی عام قانون نے پھر بعد میں سن بلوغ یعنی ابھی بلوغت کا عمر کتنا ہے، تو انگریزی قانون نے بلوغ کا عمر وہ 21 سال مقرر کیا ہے۔ پھر جو خاندانی قوانین کو جو ترمیمی ایکٹ ہے، وہ ترمیمی جو قانون ہے اس قانون کے اندر اس عمر کو کم کیا گیا اور 18 سال مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا جس کی عمر 18 سال سے کم ہو تو وہ بھی کبھی کبھی عقود کی طرف اس کو ضرورت پڑتی ہے، تو انگریزی قانون نے اس کو اجازت دیا ہے کہ وہ جو ضروری اشیاء ہے تو ضروری اشیاء کے اندر عقد کر سکتا ہے۔ یہاں پر کچھ اور تفصیلات بھی ہے لیکن حضرت نے ان کو ذکر نہیں کیا۔ بہرحال انگریزی قانون وہ جمہور فقہائے اسلام کے قانون سے مختلف ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ عاقد کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالغ ہوگا۔ پھر بلوغ کی عمر انہوں نے 21 سال مقرر کی ہے، اگرچہ بعد میں اس کے اندر ترمیم ہو گیا اور اس کو 18 سال کر دیا گیا۔ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ بعض عقود کی طرف کم عمر لوگ بھی کو ضرورت بھی پڑتی ہے، تو پھر انہوں نے بعض جو ضروری چیزیں ہیں ان کے اندر 18 سال سے کم لوگوں کو بھی عقد کرنے کی اجازت دی ہے، اور کچھ تفصیلات اس مادے کے اور اس قانون کے بیان کیے ہیں اور اس کے تطبیقات۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہیں یہ مشکلات فقہ اسلامی میں حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ فقہ اسلامی وہ ولی کی اجازت کا شرط لگاتی ہے۔ اب سب سے جو مشکل کام یہ ہے کہ دیکھیں کہ تمام بچوں پر ایک ہی معیار، ایک ہی مبدا تمام چیزوں میں منطبق کرنا یہ تو مشکل کام ہے۔ البتہ ولی کو اپنے بچے کے بارے میں بصیرت تامہ حاصل ہوتا ہے، اپنے بچے کے احوال کے بارے میں، لہٰذا اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی میرے بچے کی کس عقد کی طرف ضرورت ہے اور کون سا عقد یہ کر سکتا ہے، کون سے عقد میں اس کو نقصان ہوتا ہے، لہٰذا جس کی وہ اجازت دے گا وہی عقد نافذ ہوگا، جس کی اجازت نہیں دے گا وہی۔ تو شریعت اسلام نے کیا کر دیا
سبھی ممیز کے عقد کو ولی کی اجازت پر موقوف کر دیا، تو یہ سارے مشکلات کو شریعت نے حل کر دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ السلام علیکم۔